علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ کیا شان ہے امامت کی اور شہزادی کونین کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے آج آغاز کر رہے ہیں ایک ایسے مناظرے سے کہ جو آقا عبد الحسین الامینی صاحب کتاب الغدیر، عظیم ترین شخصیت، ایسی شخصیت غدیر کے موضوع پر بہترین کتاب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کرنے کی۔ کہتے ہیں آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حج کے موقع پر امام کعبہ نے آپ کی دعوت کی، بڑی شخصیت، جب سے کتاب غدیر لکھی ہے 110 جلدیں، جب سے کتاب غدیر لکھی ہے تب سے ایک نام ہے اہل سنت کے علماء کے نزدیک۔ تو امام کعبہ نے آپ کو دعوت دی، دعوت قبول کی ایک شرط کے ساتھ، کہنے لگے کوئی مباحثہ مذہب کے عنوان پر نہیں ہوگا، صرف ایک کھانے پینے کے بیٹھنے کا عنوان ہے، میں آ جاتا ہوں۔ 70 سے 80 لوگ جمع تھے اس دعوت کے اندر، اور 70 یا 80 لوگ سب کے سب حافظ الحدیث تھے، مکتب دیوبند کہیے یا آل سعود کے نزدیک جو علماء قرار دیے جاتے ہیں، سب کے سب حافظ الحدیث۔ حافظ الحدیث کہتے کسے؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں۔ اب 70 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جن میں سے ہر ایک کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھی، اور آقا امینی اکیلے گئے تھے دعوت کے لیے۔ بات ویسے تو ادھر ادھر کی ہوتی رہی، کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں، لیکن یہ خیر و عافیت کے 2 جملے 4 جملے 6 جملے بس، اس کے بعد کوئی بات تو ہونی ہے نا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ جب ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی تو کسی نے مشورہ دیا کہ سب حافظ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ سب ایک ایک حدیث سنا دیں۔ 70 یا 80 افراد میں سے ہر ایک نے ایک حدیث پڑھنا شروع کی، اور ساری حدیثوں کا خاص عنوان تھا، آقا امینی سمجھ رہے تھے کہ بات وہیں پہ جا رہی ہے جہاں سے ہم نے بچنا چاہا تھا۔ مخصوص قسم کی احادیث شخصیات کے حوالے سے بیان کی جاتی رہی، آپ سنتے رہے بیٹھے، اور جب وہ دائرے بیٹھے تمام علماء نے ایک 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 حدیث سنائی، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو نمبر آ گیا آقا امینی کا، عبد الحسین، نام کتنا خوبصورت ہے، حسین کا بندہ۔ آپ کا نمبر آیا تو اکیلے اہل بیت کے مکتب کے نمائندے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے میں حدیث جو پڑھوں گا تو سب کے سب بیٹھے ہوئے حافظ الحدیث، سب کے سب میری حدیث کی جب تائید کریں گے، سند کی اور روایت کی، متن کی، رجال کی، تب میں حدیث مکمل آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ میں اب سب کو میں دعوت دیتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، متن میں غلطی ہو، متن کا مطلب جو الفاظ حدیث ہیں، سند سلسلہ جو ہے، اور رہا مسئلہ رجال کا، راویوں پہ کوئی اختلاف تو آپ روک دیجئے گا۔ پورا ایک ماحول بنانے کے بعد آپ نے سب کو متوجہ کر لیا، اور ایسی حدیث پڑھی کہ سب پڑھ رہے تھے اپنی اپنی پسند کی شخصیات کی حدیث۔ یہ حسین کے بندے تھے، عبد الحسین، کہنے لگے سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب راویوں کا نام لیا، اور سب راویوں کا نام لے کر آپ نے اللہ کے رسول تک بات کو پہنچایا۔ قال، آپ فرماتے، کیا فرماتے؟ بہت مشہور حدیث ہم سب کو زبانی یاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ امامت کی نگاہ سے شخصیت فاطمہ کو بیان کرنا ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ سب نے حدیث سنی، 70-80 افراد سے آپ نے فرمایا کہ آپ سب تائید کرتے ہیں حدیث کا متن، اس کی سند، اس کے راوی، اس میں کوئی اشکال، کوئی اختلاف۔ جہلا کی بات اور ہوتی ہے، علماء کی بات اور ہوتی ہے۔ اب سب کے سب بیٹھے ہوئے سب نے کہا نہیں، بالکل متن بھی درست ہے، سند بھی درست ہے، اور راویوں پر اعتماد بھی ہے۔
میں یوں کہوں کہ 70 یا 80 ووٹ لے لیے آپ نے، اور کوئی بھی ایک ووٹ آپ کے مخالف نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اب آپ سب راویان احادیث یعنی جو حافظ حدیث ہیں ان سے میرا سوال، بتائیے رسول کی بیٹی سیدہ کیا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں پہچانتی تھی؟ بہت غور کیجئے گا، بڑے عجیب انداز سے لے کے چلے مسئلے کو. یہ بتائیں سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، حدیث کے حافظ بیٹھے ہوئے، کہ رسول خدا کی بیٹی سیدہ کیا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں پہچانتی تھی؟ ابھی ایسا جملہ ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے مادہ. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہچانتی تھیں تو فاطمہ کی موت موت جاہلیت ہو جائے گی، اور یہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے. رسول خدا کی بیٹی کی عزت و احترام، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ کہہ نہیں سکتے تھے. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی. ہمارے یہ رہتی ہے مثال کے لوگ سمجھتے ہیں شاید اپنے زمانے کا امام، تو آپ کے زمانے کے امام امام قائم علیہ السلام. سیدہ کے زمانے کا امام کون؟ جو اس زمانے کا امام. اور ابھی عبد الحسین امینی نے سوال جو کیا ہے، آپ بتائیے اگر کہتے ہیں نہیں پہچانتی تو سیدہ کی شان میں تنقیص واقع ہو جاتی ہے. اور جاہلیت کی موت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھانے کے لیے ایک شاعر اہل بیت گزرے، سید حمیری، اسماعیل نام تھا آپ کا، حمیری کے نام سے پہچانے گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں امام کے چاہنے والوں میں شامل، امام کے چاہنے والوں میں شامل. اور آپ کا خاص ٹاپک ہوتا تھا کہ امام کے مخالفین ناصبین کے بارے میں اشعار کہے جائیں. اس حد تک امام کے قریب تھے کہ امام کے مخالفین کا جواب دیا کرتے تھے، امام کے ناصبین کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. لیکن ایک مرتبہ کسی محفل میں سید حمیری کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کہتے خود موجود تھے وہاں پر، امام نے فرمایا وہ تو کافر ہے. امام کے شان میں اشعار کہنے والا، امام کے مخالفین کے بارے میں توبیخ اور تنبیہ کرنے والا، اور امام فرماتے کافر ہے. بہت غور کیجئے گا، ہم عجیب منزل پر آ گئے. کسی کے اشعار سن کر اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں ہوگا. کسی کے اشعار سن کر ایمان کا فیصلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سید حمیری ان کا عقیدہ تھا عقیدہ امامت محمد حنفیہ. کیا عقیدہ تھا؟ محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. محمد حنفیہ کے انتقال کے بعد، انتقال ہو چکا تھا، چھٹے امام کی بات کر رہا ہوں، ان کے دور کی، تو محمد حنفیہ کے انتقال کے بعد وہ سمجھتے تھے سید حمیری کہ محمد حنفیہ پردے غیب میں چلے گئے ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا دوبارہ بھیجے گا. تو امامت محمد حنفیہ کے قائل ہونے کی بنیاد پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام تر امام کی خدمت، اشعار اہل بیت کی شان میں سارے اعمال کے بعد امام فرماتے ہیں ایک وجہ کی بنیاد پر حمیری کافر ہے. اسی بارگاہ سے میں نے حدیث پیش کی تھی ایام عزا میں، غالباً پچھلے کسی سال کے اندر، من انکر المہدی فقط کفر، کہ جو مہدی کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور امام عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم میں سے 11 کا اقرار کرے، ہم میں سے 11 کا اقرار کرے اور 12ویں کا انکار کر دے، اور بالکل ایسے جیسے سارے انبیاء کا اقرار کرتا ہو، مصطفیٰ کا انکار کر دے.
امام کے الفاظ. جیسے کوئی سارے انبیاء کا اقرار کر کے اگر پیغمبر آخر الزمان کا انکار کرے تو کیا ہوگا؟ وہ کافر. اسی انداز سے اگر کوئی 11 اماموں کو مانتا ہو 12ویں کا انکار کر دے کیا ہو گیا؟ کافر. اب بات واضح ہوئی کہ سید حمیری کو جب معلوم ہوا، کیسے معلوم ہوا کہ مولانا نے کافر کہہ دیا؟ موجود تھے مجلس میں یا خبر ان تک پہنچائی گئی؟ روتے ہوئے آئے، مولا میں کافر. فرمایا ہاں میرے ساتھ چلو. قبر محمد حنفیہ پر امام لے گئے سید حمیری کو، اور امام نے محمد حنفیہ کو آواز دی. قبر سے اٹھے محمد حنفیہ، بالوں سے مٹی جھڑ رہی تھی. پوچھا محمد حنفیہ سے امام علیہ السلام نے، سلام اور دعا کے بعد بتائیے آپ کون؟ کہا میں محمد. کس کے بیٹے؟ کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. بتائیے میں کون ہوں؟ کہا آپ فرزند امام محمد باقر علیہ السلام، حجت خدا زمانے کے امام. گویا امام علیہ السلام نے سید حمیری کے سامنے محمد حنفیہ سے اپنی امامت کا کلمہ پڑھا کے بتایا کہ سارے اعمال ایک طرف ہیں اور اگر انکار کرو زمانے کے امام کا تو پھر انجام کا کفر ہے، کافر بن جاؤ گے. اب واپس آئیے کہ 80 علماء بیٹھے ہیں حدیث کے عالم. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. اور آغا امینی کا سوال بتائیے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں پہچانتی تھیں؟ اگر کہیں نہیں پہچانتی تھی تو فاطمہ کا کفر ثابت ہو جائے گا، اللہ یعوذ باللہ من ذالک. اور اگر کہیں پہچانتی تھیں تو پھر ناراض کیوں ہوئی؟ اگر پہچانتی تھیں تو ناراض کیوں گئی؟ کیا کوئی اپنے زمانے کے امام سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اگر تم کہو کہ ان کے زمانے کا امام صاحبان حکومت تھے، اب یہ ایسی منزل آ گئی کہ اگر اقرار کرتے ہیں کہ نہیں جانتی تھیں تو سیدہ، اور اگر کہتے ہیں جانتی تھیں تو پھر ان کا مسئلہ جن کو یہ امام سمجھتے رہے اب تک. تو میں نے اس لیے کہا جائے رفتن نہ پائے ماندن. عجیب جملہ ہے. لکھا ہے علماء نے اس واقعے کو جناب 70-80 علماء ایک ایک کر کے محفل سے برخاست. سلوات پڑھے محمد والے. جواب نہیں دیا. 70-80 علماء اٹھ کے چلے گئے. جواب دے تو کیا دیں؟ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.